اهدنا الصراط المستقيم. آیت نمبر 135. آیت نمبر 135. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم. میرے محبوب ان کو فرما دیجئے اے میری قوم تم بھی عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر رہ کر. انی عامل میں بھی اپنے گھر میں رہ کر عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا. من تکون لہ عاقبۃ الدار کس آدمی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے قیامت کے دن اچھے گھر کا. انہ لا یفلح الظالمون قانون تو یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پایا کرتے. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث اور وہ کرتے تھے اللہ کے لیے وہ جو اگتا تھا کھیتیوں سے. والانعام اور چوپایوں سے جو پیدا ہوتا تھا. نصیباً ایک مخصوص حصہ. فقالوا هذا للہ بزعمهم سو وہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کے لیے خاص ہے ان کے گمان کے مطابق. وهذا لشركائنا اور یہ مخصوص حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. فما كان لشركائهم سو جو ہوتا تھا ان کے معبودوں کے لیے. فلا يصل الى اللہ اس کو نہ ملنے دیتے تھے اللہ کے حصے کے ساتھ. وما كان للہ اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا. فهو يصل الى شركائهم اس کو ملا لیا کرتے تھے وہ اپنے معبودوں کے حصے میں. ساء ما يحكمون بہت ہی برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل. کل کے درس میں اس آیت کا ترجمہ تو ہو چکا تھا. میرے محبوب ان کو کہہ دے سمجھانا آپ کا فرض تھا آپ سمجھا چکے ہیں. وہ نہیں مان رہے تو ان کو آخری بات یہ فرما دیجئے اعملوا علی مکانتکم تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے مقام پر رہ کر جو عمل کر سکتے ہو کر لو. انی عامل میں بھی اپنے مقام پر رہ کر اپنی جگہ پر رہ کر جو میں عمل کر سکتا ہوں میں کرتا رہوں گا. تمہارے حصے میں شرک آیا ہے میرے حصے میں توحید آئی ہے. تم شرک پہ کاربند رہو میں اللہ کی توحید پہ مصر رہوں گا اور اسی پہ کاربند رہوں گا. تمہارے حصے میں بدعات آئی ہیں میرے حصے میں سنت آئی ہے. تم بدعات پہ کاربند رہو اور میں اپنے طریقے پہ چلتا رہوں گا میں اپنی سنت پہ چلتا رہوں گا. یہ ہے اعملوا علی مکانتکم انی عامل. تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں. نتیجہ تو نکلے گا پھر پتہ چلے گا کس کا عمل درست تھا کس کا عمل قابل ثواب تھا اور کس کا قابل عقاب تھا. یہ تو آخر میں پتہ چلے گا. تو آخری کلام یہ تھا نبی کا ان لوگوں کے ساتھ. فرمایا یا قوم اعملوا علی مکانتکم اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ رہ کر جو تم شرک اور بدعات والے کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو. انی عامل میرے ذمہ ہے اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنا میں وہ کرتا رہوں گا. رکاوٹ نہیں بنو. اگر رکاوٹ بنو گے درمیان میں تو اللہ کا قانون یہ ہے توحید کی راہ میں پیغمبر کی تبلیغ میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں پھر اللہ ان کو ہٹا دیا کرتا ہے
اور جب اللہ ہٹاتا ہے تو اللہ یقیناً اپنی طرف سے عذاب نازل کرتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو انبیاء کے رستے میں روڑے اٹکانے والے ہوتے ہیں۔ جس دور میں بھی جس مشرک نے اور جس غالی نے پیغمبر کی راہ روکنے کی کوشش کی ہے، اولاً تو ان کو سمجھایا گیا کہ باز آ جاؤ، یہ بہت بڑا جرم ہے پیغمبر کی راہ توحید میں روڑے اٹکانا اور ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر بھی اگر وہ لوگ باز نہ آئیں تو پھر اللہ کا ایک عذاب آتا ہے جو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا تھا، اللہ نے پاش پاش کر دیا۔ شداد، حامان، قارون جتنے بھی تھے مقابلہ کرنے والے، قارون کو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے اس کو سامان سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ جس کے دولت اور جس کے مال کا ذکر قرآن کرتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جو اس کو خزانے دیے ہوئے تھے، اس کے خزانوں کے گودام جو تھے، ان کی جو چابیاں تھیں، ان کو بھاری بھاری اور بڑے بڑے مضبوط جانور ان کو اپنے اوپر لاد کر چلا کرتے تھے۔ چابیاں، خزانے نہیں، وہ خزانے جن گوداموں میں رکھے ہوئے تھے، ان کی چابیاں ساتھ ساتھ اونٹ اپنے اوپر سوار کر کے زمین میں چلا پھرا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبر کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سورۃ القصص ہے غالباً 20واں پارہ، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر بعضوں کو ہم نے زمین میں گاڑ دیا، ساز و سامان سمیت جتنی دولت تھی ان کے پاس اس سب کے سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں گاڑ دیا اور زندہ یوں ہی دفنا دیا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو برابر کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہاں کوئی کبھی رہا بھی تھا یا نہیں، یوں چٹیل میدان اللہ نے بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے پیغمبر کی راہ توحید میں روڑے اٹکائے تھے، پیغمبر کی راہ تبلیغ میں رکاوٹ بننے کے لیے آئے تھے، پھر اللہ نے یوں ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹایا۔ نشان عبرت بنا دیے، جی اللہ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ میں رہ کر جو کر سکتے ہو کر لو، میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا، میرے مقابلے میں آؤ گے تو فوراً عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں، فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، ابھی پتہ چل جائے گا کس کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ یہ معنی ہے من تکون له عاقبۃ الدار، پتہ چل جائے گا۔ فسوف تعلمون، سوف آتا ہے کچھ دیر بیان کرنے کے لیے کہ چلو ابھی نہیں، کچھ دیر کے بعد پتہ چل جائے گا، قریب ہی میں پتہ چل جائے گا من تکون له عاقبۃ الدار، کہ قیامت کے دن کامیابی کن کو ملے گی۔ انہ لا یفلح الظالمون، ساتھ ہی اشارہ کر دیا شرک تو ہے ظلم، اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو پیغمبروں کے گستاخ ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کے منکر ہوتے ہیں، اللہ کا قانون یہ ہے لا یفلح الظالمون، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے، ان کو فلاح نہیں ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، مکہ کے مشرکوں کی ایک بہت بری خصلت یہ بھی تھی کہ وہ جس وقت کھیتیاں پک جاتی تو اس میں سے ایک خاص حصہ نکال لیتے، کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کا ہے، جو اللہ کے نام کا ہوتا وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ دوسرا حصہ نکالتے، کہتے ہیں یہ ہمارے جعلی معبودوں کے لیے، وہ تو جعلی نہیں کہتے تھے، وہ تو ان کو معبود برحق مانتے تھے اپنے مذہب کے مطابق، الیاذ باللہ، تو ایک حصہ ان کے لیے مقرر کر لیتے تھے۔ مسلمان جس طرح عشر نکالتے ہیں، اپنی جائیداد کے جتنی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے نام پہ دینا ہے، تو وہ کیا کرتے، ایک خاص حصہ اللہ کے نام کے لیے اور کچھ حصہ نکال لیتے، کہتے ہیں یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے، ان کے نام پہ ہم تقسیم کریں گے۔ اللہ کے نام کا جو حصہ ہوتا فقراء اور مساکین کو دے دیا کرتے تھے،
اور جو اپنے معبودوں کے نام کا جو حصہ ہوتا وہ اپنے نوکر چاکر اور غلاموں کو دیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن نے ایک اور ان کی قباحت کا ذکر کیا کہ برا فعل ان کا دیکھو کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اس کو غیر اللہ کے حصے میں ملا لیا کرتے تھے، لیکن جو غیروں کے نام زد وہ کر دیتے تھے بتوں کے نام پہ، معبودان باطلہ کے نام پہ، اس میں سے ذرہ بھر بھی اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہونے دیتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا دیکھو، تو اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی ان کے اس گندے فعل کی تردید کرنے کے لیے، کیونکہ جب سورہ انعام شروع ہوئی تھی تو میں نے ابتداءً بتایا تھا کہ اس صورت میں شرک فعلی کی نفی کی گئی ہے، شرک اعتقادی کی نفی بھی ہے جس کا تعلق اعتقاد سے ہے، دوسرا شرکیہ فعل جو ہیں یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بانٹنا یہ شرک فعلی ہے، یعنی فعل کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو اس کی بھی نفی کی گئی ہے اسی آیت میں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور وہ بنایا کرتے تھے اللہ کے لیے جو پیدا ہوتا ان کی کھیتیوں میں سے، والانعام یا چوپاؤں میں سے، نصیباً ایک خاص حصہ، اللہ کے لیے خاص حصہ، فقالوا هذا للہ بزعمہم، اور وہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے۔ دو حصے کر دیے نا، ایک اللہ کے نام کا اور دوسرا اپنے معبودوں کے نام کا۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الى اللہ، جو ان کے شرکاء کا ہوتا تھا اس کو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الى اللہ، جو ان کے شرکاء کے نام زد ہو جاتا اس کو اللہ کے حصے میں شامل نہیں کرتے تھے۔ وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا اس کو ملا لیا کرتے تھے اپنے معبودوں کے حصے میں۔ وجہ کیا بیان کرتے؟ اب ان کی وجہ بیان کرنی دیکھو اور ساتھ ان کے کج فہمی دیکھو، بے عقلی دیکھو، بے وقوفی دیکھو۔ کہتے تھے اللہ کا جو حصہ ہے اس میں سے نکال کے غیر اللہ کے حصے میں تو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ میاں کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ بیچارے ہیں محتاج، ہمارے معبودان باطلہ یہ ہے محتاج، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو مال کی ضرورت نہیں، تو اس کے حصے میں سے اپنے ان معبودوں کے حصے میں کچھ شامل کر بھی لیں تو خیر ہے، لیکن ان کا جو حصہ ہے یہ تو محتاج ہے، ان کا حصہ اللہ کے حصے میں شامل ہے۔ اپنی بدبختی ان کی یہیں سے ظاہر ہو رہی تھی، مان بھی رہے تھے کہ یہ محتاج ہیں اور پھر انہی کے سامنے جھکے ہوئے، مان بھی رہے تھے کہ یہ محتاج ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنے حصے کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود عبادت انہی کی ہو رہی تھی۔ تو یہی تو آج جمعے میں نے ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا انہوں نے کہ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلا کر برائی کرنے کی کوشش کی تو پہلے کیا کیا؟ اپنے اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے نقل کیا، تو معبود جو تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف کو چونکہ اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہتی ہے، پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے کہ میں اس معبود کے اوپر کپڑا اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ میری حرکات اور سکنات سے واقفیت حاصل نہ کر سکے، اس کو پتہ نہ چلے میں کیا کرنے لگی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر، اور پیغمبر تو اعلیٰ درجے کا موحد ہوتا ہے بلکہ اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والا ہوتا ہے، بے ساختہ بول اٹھے اور فرمانے لگے، او بدبخت عورت، اس معبود سے تو ڈر کھا رہی ہے کہ جس کے سامنے یہ پردے آ جائیں تو وہ دیکھ نہیں سکتا، اس معبود سے کیوں نہیں ڈرتی جو ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو دیکھنے والا ہے؟ اس سے کیوں نہیں ڈرتی؟ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہی، اور اس جعلی معبود سے بچنے کی تو کوشش کرتی ہے اور اس کے اوپر کپڑے ڈال رہی ہے۔ تو اب عقل دیکھو کہ جس معبود کے اوپر چھوٹا سا رومال ڈال دو، کپڑا ڈال دو اور اس کو نظر تک نہ آئے، اس کے سامنے جھک جانا، اور جو ابد الآباد سے ہر کسی کو دیکھ رہا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہی مشرک کی کج فہمی ہے، یہی مشرک کی کج فہمی ہے۔ قرآن نے ان کی اس بےہودہ حرکت کو مکڑی کے جالے سے تعبیر کیا ہے، مکڑی کے جالے سے تعبیر کیا ہے۔ ذرا کھولو سورۃ العنکبوت۔ اللہ اکبر۔ وہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی وہ بھی سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔
میں نے کہا تھا سورۃ القصص نہیں ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ جو میں نے پڑھا تھا. وہ بھی بتا دیں میں نے کس نمبر جی اس سے اوپر والی رائے جو ابھی دکھانے لگا ہوں، اس سے اوپر والی رائے ہے. یہ صفحہ 402 دیکھیے، سورۃ العنکبوت صفحہ 402 اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 اور 41 دیکھیے. وہ 40 تو وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں. 40 فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا سو ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے پتھر برسائے. قوم لوط کی طرف اشارہ ہے. اللہ نے یوں ان کی بستی کو اٹھایا آسمان تک لے گیا فرشتوں کے ذریعے اور پھر اس کو یوں الٹایا، انہوں نے اوپر سے پتھر برسائے گئے ان کے اوپر. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا سو ان میں سے بعض ایسے تھے جن پہ اللہ نے پتھر برسائے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور بعض ایسے تھے جن کو زوردار چیخ نے پکڑ لیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، فرشتے نے زوردار چیخ لگائی جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ قارون بعض ان میں سے وہ تھے کہ جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ نے ان پہ کسی پہ ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. آگے جو اب آیت دکھانا چاہتا تھا، قرآن نے کیا کہا؟ مشرک کا عمل ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. انتہائی کمزور عقیدہ ہوتا ہے مشرک کا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز. کمثل العنکبوت مکڑی کی طرح ان کی مثال ہے. اتخذت بیتا کہ وہ اپنا جالا بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ پوری کائنات کے گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے. اوہن میں نے مانا کر دیا ہے جو کرنا تھا. اوہن اس میں تفضیل ہے. سب سے کمزور ترین گھر، سب سے کمزور ترین گھر اگر ہے تو مکڑی کا جالا بن دیتی ہے. اب بہت بڑی بلڈنگ ہو عالی شان مضبوط، اس کے اوپر اعتماد نہیں کرے گی، اس میں پناہ گزین نہیں ہوگی. الگ سے ایک خانے میں اور نکر میں اور کونے میں ایک بنائے گی اپنا جالا اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے یہ بلند و بالا عمارت مجھے طوفانوں سے نہیں بچا سکتی، اپنا جالا بچا لے گا. مکڑی کی سوچ ہے اپنی کہ یہ جالا مجھے طوفانوں سے بچا لے گا، بارش سے میرا بچاؤ کرے گا، ہر چیز سے مجھے بچا لے گا. بڑی عمارت پہ اس کو یقین نہیں ہوتا. اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں اور مشرک جو ہیں وہ بھی ان محتاجوں کے اوپر نظریں رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں مشکل وقت میں کام آئیں گے اور یہ ہمیں مشکلات سے بچا لیں گے. جو اللہ اتنی مضبوط ذات ہے اس کے اوپر ان کا توکل نہیں ہوتا. یہ فرق ہے مشرک اور موحد میں. موحد کی ہر وقت نظر اللہ پہ ہوتی ہے، مشرک کی ہر وقت نظر کمزور سہاروں پہ ہوتی ہے. یہی تو کنعان نے کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، سآوی الی جبل میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. پہاڑ مجھے پانی کے عذاب سے بچا لے گا. پانی نکل رہا تھا اس وقت زمین سے. وفارت تنور، تنور سے پانی نکلنا ابتدا ہوئی اور شروع ہوا اور پھر بعد میں پوری زمین پہ سیلاب آ گیا. تو اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کے جانے لگے. آخری لمحات تھے اور بیٹے کو دعوت دے رہے تھے، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. وہ کیا کہتا ہے؟ یا سآوی الی جبل، ابا تیرے ساتھ میں نہیں آتا ہوں کیونکہ یہ موحدین کی کشتی ہے اور میں ہوں مشرک، میں ہوں
علامہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے ابا تو ایک تو تلے آندا نہیں تھے، میں پنجا تو تلے لاندا نہیں، میں 5 کی پودا کرنے والا اور تو 1 کو ماننے والا، تو 1 سے اوپر نہیں ہوگا اور میں 5 سے نیچے نہیں ہوں گا، میں انہی کی عبادت کرنے والا ہوں، لہذا ساوی الی جبل، اس دن بھی بڑا کمزور سا سہارا اس نے تلاش کیا، کہتے ہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پتر پہاڑ نہیں بچا سکتے، پہاڑ کی بلندیوں کو دیکھ کے اس کو دل نہ دے اور یہ خیال نہ کر کہ اس کی بلندیاں تجھے پانی سے بچا لیں گی، جو رب زمین کے اندر سے پانی نکال سکتا ہے وہ آسمانوں کو چیر کے پانی اتار بھی سکتا ہے اور اسی پانی سے تجھے غرق بھی کر سکتا ہے۔ ہوا بھی اسی طرح حال بینہما الموج، ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک پانی کی موج باپ بیٹے کے درمیان حائل ہوئی، فکان من المغرقین، اسی وقت غرق ہو گیا پانی۔ تو مشرک بڑے کمزور سہارے تلاش کرتا ہے، تو قرآن نے کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا، اور یہی حال مشرک کی ہے۔ مشرک کے کمزور سہارے ہوتے ہیں، مشرک کا خدا بڑا کمزور ہوتا ہے اور موحد کا خدا بڑا شاذور ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام مناظرہ جیت گئے تھے۔ نمرود نے کیا کہا کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں اور زندہ، حالانکہ اس کے یہ بات بھی غلط تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی تردید کیے بغیر اگلی دلیل دے دی، فرمایا میرا جو رب ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب کر دیتا ہے، تو اگر خدا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور سچا ہے اپنے اس دعوے میں تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کافر لاجواب ہو گئے۔ اب وہ میں اس خان والا معنی نہیں کروں گا جس نے حضرت شیخ کی مجلس میں کیا تھا فبہت الذی کفر، لیکن میرا دل لرزتا ہے، ہاں جی، کافر کی پڑا، ہاں جی۔ تو مشرک کے کمزور سہارے ہوتے ہیں، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا، اسی طرح سب سے کمزور ترین اور موحد کا معبود بڑا شاذور ہے۔ لو کانوا یعلمون، فرمایا کاش کے دنیا والے سمجھ سکتے۔ اب آئیے اپنے سبق پہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مشرک کیا کہتے تھے؟ یہ ہمارا معبود کمزور ہے، اس لیے ان کا حصہ خدا کو نہیں دینا، خدا کا حصہ ان کو دے دیتے۔ تو خود مانتے بھی تھے کہ ہمارے معبود کمزور ہیں، پھر انہی کے سامنے جھک جانا، یہی انسان کی عقل پہ پردے ہوتے ہیں۔ شرک کی وجہ سے انسان سے اللہ تعالیٰ عقل چھین لیتے ہیں، عقل چھین لیتے ہیں، اور پھر وہ حیران و سرگردان پھرتا ہے، جو ذہن میں آئے اسی کے اوپر عمل کر جاتا ہے، ہاں جی۔ مکان بنائے گا، الٹی ہنڈیا اس کے اوپر رکھ دے، کوئی طالب علم جائے شرارتی سا اور غلیظ سے ایک ہی پتھر مارے اس ہنڈیا کے اندر سے بھی سراغ ہو جائے، جو ہنڈیا اپنا جسم نہیں بچا سکتی تیرے مکان کو نظر بد سے بچا لے۔ قرآن کہتا ہے ساء ما یحکمون، اوے کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ اللہ شاذور پہ نظریں نہیں ہوتی ہیں اور کمزور معبودوں پہ نظریں ہوتی ہیں۔ گاڑی لیں گے نئی اور کالے رنگ کا کپڑا اس کے آگے سے لٹکا دیں گے، یہ جوتا، جی تو کرتا ہے وہی جوتا کھول کے انسان کی ٹھکائی کرے اور ان کو بتائے کہ جس جوتے کو تم نظر بد سے بچانے کے لیے یہاں لٹکائے پھرتے ہو یہ تمہارے سر کو پٹوانے سے بھی نہیں بچا سکتا۔ اب وہی کپڑا جو لگا ہوا ہے اس کو تھوڑی سی چنگاری لگا دو، کپڑا تو بجا پوری گاڑی کو آگ لگا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کمزور سے کپڑے پہ اعتقاد رکھا ہوا ہے، اب اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہی قرآن کہتا ہے مشرک کے سہارے بڑے کمزور ہوتے ہیں، مشرک کا خدا بھی کمزور ہوتا ہے، موحد کا خدا شاذور ہوتا ہے۔ دیکھیے جی ترجمہ، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، میرے محبوب فرمائیے اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ میں رہ کر کام کرو، میں اپنی جگہ میں رہ کر کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، ابھی ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کی آخرت کا گھر اچھا ہوتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام، کھیتیوں میں سے بھی حصہ نکالتے تھے، والانعام، اور جانوروں میں سے بھی حصہ نکالتے تھے۔ بکری کے 2 بچے پیدا ہو جاتے
ایک اللہ کے نام کا اور دوسرا معبودان باطلہ کے نام کا، یوں تقسیم کرتے تھے۔ آپ کیا کرے تھے خود صحیح کہتے تم کی مانتا۔ چلو پھر سے نصیبہ حصہ مخصوص، فقالوا هذا لله بزعمهم، کہتے تھے یہ ہمارے، یہ اللہ کے لیے ہے، ان کا گمان ہے، وهذا لشركائنا، اور یہ مخصوص حصہ ہمارے شرکاء کے لیے، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، جو ان کے معبودان باطلہ کا ہوتا فلا يصل الى الله، اللہ کے حصے کے ساتھ اس کو نہیں ملاتے تھے، وما كان لله، جو اللہ کا حصہ ہوتا فهو يصل الى شركائهم، اس کو ملا لیتے تھے اپنے معبودان باطلہ کے حصوں کے ساتھ۔ قرآن نے نچوڑ نکالا، ساء ما يحكمون، اور بدبختوں کتنے برے فیصلے کر رہے ہو۔ ساء کو مقدم کیا ہے، یحکمون کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ گرامر کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا یحکمون ما ساء، گرامر کے اعتبار سے کیوں؟ ساء مفعول ہے، اور مفعول کا درجہ بعد میں ہوتا ہے عربی میں، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ اللہ نے مفعول کو اٹھا کے شروع میں ذکر کر دیا، فعل اور فاعل کو بعد میں ذکر کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے برے کام تو بہت سے ہیں، لیکن کائنات میں سب سے برا کام یہی ہے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو غیروں کے نام پہ تقسیم کر دیا جائے۔ یہ نقطہ سمجھانا تھا کہ برے کام تو بہت سے ہیں، لیکن کائنات میں سب سے برا فعل یہ ہے اللہ نے مال دیا ہو، اللہ نے جانور عطا کیے ہوں، اللہ نے کھیتیاں اور باغات اگائے ہوں، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے مال کو غیروں کے نام پہ تقسیم کر دیا جائے۔ ساء ما یحکمون، یہ بہت ہی برا فیصلہ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔